الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جی، الدرس السابع والعشرون، درس نمبر 27 اور ہم بکس کے اندر ہم نے اب سٹارٹ کر دیا تھا وہ جو سیکنسز تھی ٹائپ اے، ٹائپ بی اور ٹائپ سی، ان کو پڑھنا۔ تو جو گردان ہم نے کی تھی، اب ٹائپ اے ہم نے بک کے اندر اس کی پریکٹس ہو گئی ہماری لاسٹ سبق کے اندر۔ وعد یعد وعدا فہو باعد، وعد یوعد وعدا فہو موعود، الامر منہ عد والنہی عنہ لا تعد۔ اب نیکسٹ جی، آج اس سبق کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ کو جو ٹائپ بی ہے اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں۔ ٹائپ بی کا مطلب ہے کہ سیکنڈ روٹ لیٹر ویک لیٹر ہے، واو ہے یا ہے، تو واو بھی ہو سکتا ہے یا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دونوں کی پریکٹس کر لی تھی اور دو سیمپلز اس کے طور پر ہم نے دو ہی گردانیں یاد کی تھیں۔ ہاں جی، کون سی تھیں جی؟ ایک قالا یقولو، قاف واو لام سے، ٹھیک ہے، نصر ینصرو باب ہے اس کا، اور وزن کیا بنتا ہے؟ قالا یقولو قولا فہو قائل، قیل یقال قولا فہو مقول، الامر منہ قل والنہی عنہ لا تقل۔ ایک یہ تھی، اور دوسری باع یبیع، زیادہ یزید با۔ اب یہ پریکٹس ہوگی انشاءاللہ، کتنے سارے الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آتے جائیں گے آنورڈز۔ تو باع یبیع بیعا فہو بائع، بیع یباع بیعا فہو مبیع، ٹھیک ہے، الامر منہ بیع۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ کس جگہ جا رہا کیا؟ جی، ہوئی ٹھیک۔ آپ کا جزاک اللہ جی، شکریہ۔ اچھا جی، تو گردانیں ہم نے ٹائپ بی کی میں عرض کرا تھا دو کر لیں۔ قالا یقول قولا فہو قائل، قیل یقال قولا فہو مقول، الامر منہ قل والنہی عنہ لا تقل۔ اور اسی طرح ٹائپ بی ہی کے اندر دوسری ہم نے جو گردان کی تھی وہ ضرب یضرب کے وزن پر باع یبیع بیعا فہو بائع، بیع یباع بیعا فہو مبیع، الامر منہ بیع والنہی عنہ لا تبیع۔ اب یہ ہے جی ٹائپ بی، اور اسی کی اب آپ کو ڈاکٹر صاحب یہاں پر پریکٹس کروائیں گے درس نمبر 27 کے اندر سے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، المدرس متی جئت من جدتا یا خالد، ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کے آگے چلنا ہے۔ متی جئت، متی اس میں استفہام ہے، کب، when، کب، جئت تم آئے، من جدتا جدہ سے، یا خالد اے خالد، اے خالد تم جدہ سے کب آئے؟ اب اس کو ذرا پھر سے دیکھیں۔ جئت یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور یہ وہی ٹائپ بی سے ہے۔ کیسے؟ ہم نے پڑھا تھا باع یبیع، باع سے گردان کریں کیسے چلے گی؟ باع ماضی کی، باع باع باعو بعد بعتا، بعنا بعتا بعتما بعتم، تو بعتا تم نے بیچا، اسی وزن پر ہے جئتا۔ جاء یجیء، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو وہ تھا باع یبیع، اسی وزن پر ہے جاء یجیء آنا، مجیئن مصدر آتا ہے اس کا۔ تو اذا جاء نصر اللہ جو آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے، تو اب جاء سے گردان کریں، ایک تو اس کی صرف صغیر بنے گی نا، جاء یجیء مجیئن فہو جائع، اور جیء یجاء مجیئن فہو مجیء، الامر منہ جئ ونہی عنہ لا تجئ۔ ابھی صرف وہ جو ماضی کی گردان ہے وہ یوز ہو رہی ہے یہاں پر، اس کو دیکھیں۔ جاء جاء جاؤ، جاءت جاءتا، جئنا جئتا تم آئے، جئتا جئتما جئتم، جئتی جئتما جئتنا، جئتو جئنا، جئتو میں آیا، جئنا ہم آئے، تو جئتا تم آئے۔ متی جئتا تم کب آئے؟ سمپل ماضی کا صیغہ ہے۔ متی جئتا تم کب آئے؟ من جدتا، کہاں سے؟ جدہ سے، کیونکہ غیر منصرف ہے جدہ تو اس سے زبر آ رہی ہے۔ متی جئتا من جدتا یا خالد، اے خالد تم جدہ سے کب آئے؟ خالد جواب دیتا ہے جی جئتو امسی، میں آیا تھا، امسی یسٹرڈے، کل۔ تو اب یہ جئتو جو ہے یہ وہ واحد متکلم کا صیغہ آ گیا آخری، جئتو میں آیا، جئنا ہم آئے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ مدرس سوال پوچھتا ہے
اس نے پوچھا کب آئے تھے، اس نے کہا جی میں کل آیا تھا. اب پھر وہ پوچھ رہا ہے اجاء ابراہیم معک، جاء ابراہیم، کیا ابراہیم آیا تمہارے ساتھ. دیکھیں حرف استفہام ہے، جاء یہ فعل ماضی ہے، پہلا صیغہ بالکل، قال باع کے وزن پر. تو جاء وہ آیا، فاعل اس کا ظاہر ہو گیا. اب کون آیا؟ ابراہیم، حالت رفع ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے ہمیشہ. جاء ابراہیم، کیا ابراہیم آیا، معک تمہارے ساتھ، ود یو، معک مرکب اضافی ہے. تو سوال پوچھ رہا ہے اجاء ابراہیم معک، کیا ابراہیم تمہارے ساتھ آیا؟ تو خالد جواب آگے سے دیتا ہے جی لا، نہیں، لم یجئ بعد، ابھی تک نہیں آیا. دیکھیں ذرا، اب لا تو جواب ہو گیا پچھلی بات کا، آگے وہ پھر سے اسی کو ایکسپلین کر رہا ہے. لم یجئ، اب مضارع لے آئے، وہ پہلے مضارع کیا ہے، جاء سے یجیء، تو لم لگا، اخف ہو گیا. وہ 5 حروف جو فعل مضارع کو لائٹسٹ اخف کرتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں. تو لم لگ گیا یہاں پر، لم یجئ وہ نہیں آیا. اور آگے بعدو لگا ہوا ہے جو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا پیچھے، جزاک اللہ، حتیٰ کے معنی میں، حتی الآن کے معنی میں آتا ہے کہ ابھی تک وہ نہیں آیا، ناٹ یٹ. لم تو ماضی میں نفی ہے، لیکن یہ جو ابھی تک نہیں کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں وہ بعدو جو بعد میں لگا ہے اس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لما آپ کہیں گے وہ لما کا مطلب تھا ناٹ یٹ، تو بھائی لما نہیں، لم ہی ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ بعد میں جو بعدو آ رہا ہے وہ عرب ایکسپریشن ہے، عرب ایکسپریشن ہے، یہ اردو والا بعد نہیں ہے. لم یجئ بعدو، ٹھیک ہے نا، وہ ابھی تک نہیں آیا. سمجھا گئی؟ یجیء تھا، اخف ہو گیا تو یجئ بن گیا لم کی وجہ سے. مضارع کا صیغہ ہے، ٹائپ بی سے. لم یجئ بعدو، نہیں وہ ابھی تک نہیں آیا، اور یہ بعدو حالت نصب میں ہی ہے، بس ویسی مبنی ہے. آگے وہ جواب دے رہا ہے، پھر سے مزید آگے بات کر رہا ہے، سیجیء الیوم او غدا انشاء اللہ. یجیء وہ آتا ہے، سیجیء اب وہ آئے گا، نا، وہ ابھی تک نہیں آیا، وہ آئے گا. الیوم، اس نے پوچھا نا ابراہیم آپ کے ساتھ آیا جدہ سے، اس نے کہا جی نہیں وہ ابھی تک نہیں آیا. سیجیء الیوم وہ آئے گا آج، او غدن یا کل، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. ابھی انشاء اللہ یہ شاء بھی اب اسی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، ٹائپ بی ہی ہے، شاء، قال، باع کے وزن کے اوپر. تو لا لم یجئ بعدو سیجیء سمپلی فعل تھا، جاء یجیء، تو یجیء کے ساتھ سین لگ گیا، حرف استقبال فیوچر میں لے گیا اس کو. وہ آئے گا الیوم آج، او غدن یا کل، انشاءاللہ. مدرس زرت السفیر، کیا تم نے سفیر سے ملاقات کی، کیا تم نے سفیر کو وزٹ کیا؟ اب دیکھیں ذرا ایمبیسیڈر کو یا جو بھی ترجمہ آپ کریں گے، زرتا یہ ہے اب فعل ماضی. اب یہ زرتا کس بلا کا نام ہے، کون سا وزن ہے یہ؟ اب اگرچہ تھیوریٹیکلی تو آپ کو پتا ہے، لیکن اب ذرا پریکٹیکلی بھی اس کو اپلائی کریں جو آپ کو تھیوری پتا ہے. دیکھیں قالا یقولو سے، قالا کی گردان پڑھیں، قالا، قالا ماضی کی، قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا. قلتا تم نے کہا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا. اب جو قلتا تم نے کہا اسی وزن پر ہے زرتا. دیکھیں کیسے بنے گی، زارا یزورو، قالا یقولو سے بھی آتا ہے یہ، زارا یزورو زیارتن، وزٹ کرنا، فہو زائرن، زائر کہتے ہیں وزٹ کرنے والے کو، ٹھیک ہے. اور زیرا یزارو زورن فہو، لیکن یہ عربی میں استعمال نہیں ہوگا. جس کی زیارت ہے. چلیں ٹھیک ہے، الامر منہ قل کے وزن پر زر، ونہی عنہ لا تزر، ماضی چلائیں سے جو ضرورت ہے جس کی. زارا، زارا، زارو، زارت، زارتا، قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا. زارا، زارا، زارو، زارت، زارتا، زرنا. چلا لیں سے. زرتا یہ لکھا ہوا ہے، زرتا تم نے وزٹ کیا. زرتا، زرتما، زرتم تم سب نے. حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر میں. تو زرتا
زرتا زرتما زرتم زرتی زرتما زرتونا زرتو زرنا. اور کہیں ازرتا کیا تم نے زیارت کی. ہاں ٹھیک ہے, یہ وہ آگے ہم نہ پڑھ لیں گے, ایک ٹیکنیکل سی ذرا چیز ہے, معنی کے اعتبار سے فعل. ابھی میں جان کے اصطلاح نہیں وہ بول رہا, آپ ایویں پریشان ہوں گے, تو اس سے نہ پتہ لگ جاتا کہ فعل کا مفعول اور مجہول استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کا نہیں ہوتا. ازرت السفیرہ, دیکھیں نا اس کا آسان ترجمہ, چلیں ٹھیک ہے چھوڑیں آگے چلیں. ازرت السفیرہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ. اب زرتا مل گیا آپ کو, تم نے زیارت کی. ازرتا کیا تم نے زیارت کی. السفیرہ کس کی, سفیر کی, مفعول آ گیا, حالت نصب میں ہے اس وجہ سے. ازرت السفیرہ کیا تم نے سفیر کی یعنی کہ ایمبیسیڈر کی زیارت کی, تم اس کو جا کے ملے تھے. ظاہر ہے کوئی ہوگا, ظاہر نکرہ ہو تو کوئی وجہ ہوتی ہے, عام طور پہ اس میں معرفہ ٹریٹ ہوتے ہیں, وہاں مفاعل اسی طرح معرفہ ہی آتے ہیں اکثر. خالد ذهبت اگر ہوتا نا کہ ازرتا سفیرن تو ہم ترجمہ کرتے تم نے کسی سفیر کی ملاقات کی, ٹھیک ہے نا, تو ترجمے میں کوئی چیز اضافہ کرنا پڑتا ہے اردو میں. خالد ذهبت الى مکتبہ میں گیا تھا اس کے آفس. ذهبت میں گیا تھا, اس تو سمپل جملہ ہے نا, سمپل فعل ہے. ذهبت میں گیا تھا الى مکتبہ اس کے آفس. ولم اجدہ اور میں نے اس کو نہیں پایا. یہ اجد یہ وہی وجدہ یجد وعدہ یعید ٹائپ ہے, پڑھ چکے ہیں اب تو وجدہ اس نے پایا, یجد وہ پاتا, وجدن پا لینا, فہوا واجد, وجدہ یوجد وجدن فہوا موجود. اب دیکھیں یجد وجدہ یجد, یجد تجد تجد, اجد میں پاتا ہوں, لم اجد میں نے نہیں پایا, لم اجد میں نے اس کو نہیں پایا. ذهبت الى مکتبہ میں اس کے آفس گیا, ولم اجد اور میں نے اس کو نہیں پایا. سمعت انہ میں نے سنا, انہ کہ وہ, لم یکن فی جدتا ذالک الیوم کہ وہ اس دن جدہ میں ہی نہیں تھا. اب یہ یکن اس کو بھی نوٹ کر لیں, لم یکن سمپل وہی ہے یقول کے وزن پر. قال یقولو, قال یقولو قولن, کانا یکونو کونن فہوا کائن, اور اسے بھی مجہول کی لائن بنے گی, الامر منہ کن ہو جا, ونہی عنہ لا تکن مت ہو, ٹھیک ہے نا. لا تکونو کالذین نسوا اللہ, ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے. تو اسی طرح کانا وہ تھا, یکونو وہ ہے. اب یکونو تھا, یہ یکونو کو لم لگا دیا تو کیا ہو گیا, اخف ہو گیا, ٹھیک ہے. تو کیا رہ گیا پیچھے, وہی جیسے الامر منہ کن لا تکن, تو وہی اسی طرح یکن ہو گیا اخف. اخف فارم وہی ہوتی ہے جو آپ نہیں میں نہیں بولتے ہیں, الامر منہ اور نہیں عنہ, تو الگ سے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو, وہ نہیں میں اخف ہی کر رہے ہیں. لائے نہیں ہوتی نا, ان لم لما لم لگا دیا جو لا لگا دیا, بات تو وہی ہے, افیکٹ تو وہی ہو رہا ہے نا اس کا, لفظاً اخف ہو رہا ہے لفظ. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں جی, کہ لا حرف نہیں ہے نا, وہ اخف کرتا ہے. ان لم لما لائے امر, لام امر اور لائے نہیں, وہ جو لائے نہیں ہے وہ یہی ہے لا فلاں لا فلاں, ٹھیک. تو لا تکن ڈونٹ بی, تو لم لگ گیا تو سیم چیز ہے. لم یکن سیگا بس پہلا ہے, وہ یکونو وہ تھا, سوری یکونو وہ ہے, لم یکن وہ ابھی نفی ہو گئی اور ماضی میں وہ نہیں تھا. تو میں نے سنا, سمعت انہ لم یکن میں نے سنا کہ وہ نہیں تھا, کہاں نہیں تھا, فی جدتا, جدہ میں, سمپل سا ترجمہ بن گیا نا. ذاک الیوم اس دن, یعنی میں گیا تھا اس کے آفس لیکن میں نے اس کو نہیں پایا. ذهبت الی مکتبہ میں اس کے آفس گیا, ولم اجدہ اور میں نے اس کو نہیں پایا سفیر کو. سمعت انہ لم یکن فی جدتا ذالک الیوم میں نے سنا کہ وہ اس دن وہاں پر نہیں تھا. وہاں پر کیا تو نہیں, ہاں ذاک الیوم وہاں پر بس نہیں, اس دن نہیں تھا. اور آگے چلیں بھی, مدرس جملہ اچھی طرح آگے نا یہ سمجھ. یا عدنان, اے عدنان, انکا غبت اسبوعین, عدنان تو نے 2 ہفتے غیر حاضر رہا ہے, 2 ہفتے تم چھٹی پر رہا ہے. فَأَيْنَ كُنْتَ تو کہاں پر تھا. اب دیکھیں کیسے ترجمہ کیا ہے اس کا. یا عدنان, یہ تو سمپلی لڑکے کا نام ہے, اے عدنان, انکا غبت اسبوعین, انکا حرف نصب اور آگے ضمیر آ گئی, انکا یقیناً تم, غبتا تم نے چھٹی کی, غائب رہے. اب یہ باء یبیع, غابہ یغیب, غیبن فہوا غائب, ٹھیک ہے.
غابہ یغیب، الامر منہ غیب نہی عن تغب، تو غابہ یغیبو با سے کیسے کرتے ہیں گردان، با با باؤ بعد بعدا بینا بیتا بیتما بیتم، ٹھیک ہے. اسی طرح غابہ غابہ غابو غابت غابتا غبنا غبتا، تم غائب رہے یعنی غیر حاضر رہے، ایبسنٹ کے معنی میں ہے نا عربی میں، غابہ یغیبو ایبسنس کے معنی میں آتا ہے. تو غبتا تم نے غیر حاضری کی، اسبوعینی اسبوع ہفتہ، اسبوعانی اسبوعینی اسبوعینی 2 ہفتے. یا کون سی راوی حالت میں ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ کیوں؟ مفعول ہے. انکا غبتا اسبوعینی ترجمہ ہو گیا نا، تم نے چھٹی کی 2 ہفتے. فَأَيْنَ كُنْتَ، اب وہی کانا سے، کانا یکونو، کانا وہ تھا، کانا کانا کانو کانت کانا تھا، کننا کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتنا، کنتو میں تھا، کننا ہم تھے. تو کنتا تم تھے، اینا کنتا تم کہاں تھے، فَأَيْنَ كُنْتَ فارف لگ گیا، فَأَيْنَ كُنْتَ تو تم کہاں تھے، تم 2 ہفتے چھٹی کی ہے تو تم کہاں تھے. یا عدنان انکا غبت اسبوعین فَأَيْنَ كُنْتَ، تو تم نے 2 ہفتے چھٹی کی تو تم کہاں تھے. اچھی طرح آگی اس کی سمجھ، جان کی ذرا سو چل رہا ہوں کہ ہضم ہو ساتھ ساتھ اچھی طرح، یہ بہت اہم ہے. عدنان قرآن تو ایسے ہی چلتا ہے سارا، ظاہر ہے. نارمل فعل تو کبھی کبھی آتا ہے، زیادہ تو یہی ٹائپ اے بی سی چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یا مزید فی کے باب چلیں گے، بالکل سادہ فعل ہو تو کہیں کہیں آئے گا صحابہ کی طرح کا، ٹھیک ہے نا. کیا وہ ضرب اللہ المثال وہاں پہ آ جائے گا، ہے ظاہر ہے. لیکن اکثریت آپ کو قرآن میں وہی ملے گی. اب مزید فی کے 8 باب ملیں گے، ان کی بھی پریکٹس آنی ہے ان کے بعد نیکسٹ بک میں، اور یا پھر آپ کو یہی ٹائپ اے بی سی ملے گی، ٹھیک ہے نا. ٹائپ سی کی ہماری وہ بورڈ پہ جو پڑھا تھا اس کی ریکارڈنگ رہ گئی ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ جب اگلا سبق شروع کریں گے اس کے سٹارٹ میں ایک دفعہ پھر سے بورڈ پہ لکھ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پریشان نہیں ہونا، وہ گروپ میں کوئی ریز آ رہی تھی کہ وہ مس ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یا عدنان انکا غبت اسبوعین فأین کنت، عدنان تم نے 2 ہفتے غیر حاضری کی تو تم کہاں تھے. عدنان جواب دیتا ہے اب وہ جواب اپنے لیے دے رہے نا، تو کیا کہے گا، کنتو فی المستشفی، کہاں تھا 2 ہفتے سے، کنتو میں تھا. اب آخری سے کیا ہے، کانا کانا کانو کانت کانا تھا، کننا کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتن، کنتو کننا، کنتو میں تھا، ماضی ہے نا. کنتو میں تھا، فی المستشفی ہاسپٹل میں، کنتو مریضن جدن میں بہت بیمار تھا. اب کنتو میں تھا، کیا تھا، مریضن. اب مریضن حالت نصب میں کیوں ہے، حالت نصب میں کیوں ہے، مفعول ہے سمپلی، ٹھیک ہے نا. ہماری ہاں فعل آ گیا نا، کنتو میں تھا مریضن بیمار، کنتا تو ہو جائے گا تم بیمار تھے، میں ہاسپٹل میں رہا کیونکہ تم بیمار تھے، وہ مطلب غلط ہو جائے گا. کنتو مریضن میں بیمار تھا، جدن بہت. اب دیکھیں سمپلی کانا یکونو فعل ہے، اس کو بالکل کمپلیکیٹ نہیں کرنا، بالکل دنیا کے جیسے باقی فعل ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بھی اس کو لائیو، ظاہر ہے افعال کی پریکٹس ہی ہو رہی ہے نا، یہ ویک وربز ہی ہیں نا، جا یا جیو اور قالا یقولو اور کانا یکونو تو اور غابہ یغیبو، تو اسی میں لے کر آئے ہیں، فعل ہی ہے تو اس کی اصطلاحات وہی رکھیں جو فعل والی ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ کلاسیکلی اس کو اس کا فاعل مفعول نہیں بناتے نا، وہ کانا کی اسم کانا کا خبر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وقت پڑھا رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کیسے یاد کرنا ہے، تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے ڈفرینٹ، ایسی خواہ خواہ بس وہ ایک. کنتو فی المستشفی میں ہاسپٹل میں تھا، کنتو مریضن میں بیمار تھا. اب سوچنا بھی نہیں پڑا کہ مریضن کی نصب میں ہونے کی وجہ کیا ہے. کلاسیکلی وہ کہیں گے کنتو کے اندر اس کا کانا کا اسم ہے آنا، اور کانا کا جو خبر ہوتی ہے، کانا کی خبر مفعول ہوتی ہے، کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے، وہ پھر یہ وجہ بتاتے ہیں. ایسی بس خامخواہ کی ایک وہ ذہن پہ زور دینے والی بات ہے بلا وجہ، مطلب دینا چاہیے لیکن بغیر وجہ نہیں دینا چاہیے. ہو گیا نا، کنتو مریضن جدن میں بہت بیمار تھا، واللہ کیسے ترجمہ کریں گے اس کا، ہاں واؤ قسم والا ہے. یہ کیسے واؤ جا رہا ہے، لفظ حالت جر میں جا رہا ہے نا، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو موسخالا، تو واؤ جو ہے وہ واؤ کے جو حرف جر ہے، ایک سمپل واؤ اور کے معنی میں،
ایک بار جو حرف جر ہے وہ کیا ہے؟ وہ قسمیہ ہے. قسم کے معنی میں ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم. اللہ کی قسم. اب اور نہیں کہنا اور اللہ کی قسم, اللہ دونوں ہی ہو گئے وہ تو. واللہ اللہ کی قسم, کدتو اموتو. ابھی کدتو بھی اسی طرح سیم. کادا یا کادو, یہ ذرا میں آپ کو بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں, دیکھیں کرنا کیا میرا ذرا, کیونکہ یہ اہم چیز ہے. یہ عربی میں جی اسی طرح فعل استعمال ہوگا, قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہے. کادا, کادا یا کادو, اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, قریب ہونا. اور چلتا یہ اسی طرح ہی ہے, مطلب انہیں عربی میں کچھ افعال ہوتے ہیں اس طرح کے, آگے ہم پڑھتے جائیں گے, یہ آتے جائیں گے. یہ کیسے لاتے ہیں؟ افعال مقاربہ. وہ لفظ نام ضروری نہیں ہے, بس قریب ہونے کے مطلب نہیں ہوتے ہیں. وہ کافی سارے الفاظ ہیں, سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لفظ آتا ہے عربی کے اندر عصا, اس کا بھی سیم مطلب ہوتا ہے. اسے مضارع کچھ بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی اتنا ہی ہے, یہ صرف اتنا ہی ہے, بلکہ یہ ماضی ہے صرف. عصا اس کا مطلب یہ قریب ہونا. ٹھیک ہے. اسی طرح عربی میں ایک لفظ آتا ہے اوشکا یوشکو, حدیث میں بہت آیا ہے. اس کا بھی ماضی بھی ہے مضارع بھی ہے. اوشکا یوشکو sounds like فعل باب افعال. اسلم یسلم, ٹھیک ہے نا. یوشکو ان یأتی علی الناس زمان, قریب ہے. سرما سب کا ہے قریب کا ہی کرتے ہیں, اندیشہ ہے, قریب ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آ جائے گا. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, کچھ باقی نہیں بچے گا اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے. لا یبقى من القرآن الا رسمہ, اور قرآن میں سے کچھ باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے رسم الخط کے الفاظ کے. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی, ان کی مسجدیں بہت بڑی اور بہت آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود, ان کے علماء آسمان کی چھت تلے کی بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ, فتنہ انہی میں سے اخراج ہوگا, انہی میں سے نکلے گا, خارج ہوگا. وفیہم تعود, اور گھوم پھر کے انہی میں گھس جائے گا, لوٹ جائے گا. تو وہ یوشکو حدیث میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا یہ لفظ. یہ سارے افعال مقاربہ ہی کہلاتے ہیں, قریب ہونے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث میں شکایت کی ہے, لڑنے نہ لگ جائیں میرے سے. تو یہاں پر استعمال والا لفظ جی کتا, قریب تھا. اب کتا کیا ہے؟ کادا کی گردان کریں, یہ با کے وزن پر ہوگی. کادا کادا کادو, کادت کادتا, کدنا, کتا کتما کتم, کتی کتوا کتنا, کتو کدن. ٹھیک ہو گیا. اور مضارع سے آ جائے گا تو یکادو, ٹھیک ہے نا, قریب ہے. اس کی اور آگے پریکٹس بھی کروا دیں گے. اور بھی ایسی معنی میں آتے ہیں, ابھی بس انہیں کو نوٹ کریں, کافی ہیں. قرآن مجید میں بھی ہے نا, یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی کو. تو یکاد البرق یخطف, تو ظاہر سمپل فعل ٹریٹ کریں ان کو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, بس مطلب ان کا نوٹ کر لیں کہ سارے قربت کے مطلب میں ہی آتے ہیں, معنی میں ہی آتے ہیں. دیکھیں جی اب جی ہاں جی, اب اس کے بعد واللہ اللہ کی قسم, لقد کو ذرا چھوڑ دیں, کد تو کا ترجمہ سمپلی کریں, میں قریب تھا. اب کد تو ہے نا, تو میں قریب تھا. کس چیز کے قریب تھا؟ اموتو, مرنے کے قریب تھا. اموتو کیا ہے؟ ماتا یموتو, یہ بھی قالا یقولو کے وزن پر ہے, ٹائپ بھی ہی ہے یہ بھی. ماتا یموتو موتن فہوا مائتون, ٹھیک ہے نا. ماتا زیدن, زید مر گیا, مفعول نہیں آئے گا اس کا, کوئی مجہول بھی نہیں آئے گا. الامر منہ مت, قل کے وزن پر ہے, مت مر جاؤ. اور نہی عنہ لا تمت, نہ مرو. قرآن میں اسی طرح ہے, مت موتا موتو, موتو بغیظکم, مرو اپنے اسی غصے میں, سڑتے رہو مرتے رہو. یہودیوں کو کہا تھا کل. تو قد تو, میں قریب تھا,
اموتو کہ میں مر جاتا. ہو گیا ترجمہ. قدتو میں قریب تھا, اموتو سمپلی اگر اموتو لکھا ہو تو ترجمہ کیا ہے اس کا, میں مر رہا ہوں. ماتا وہ مر گیا, یموتو وہ مر رہا ہے, یموتو تموتو تموتو اموتو میں مر رہا ہوں. تو انا اموتو میں مر رہا ہوں. تو قدتو اموتو میں قریب تھا مرنے کے, یوں ترجمہ کر لیں, یا میں بس مرنے ہی والا تھا. اب اس کے ساتھ لگ گیا قد, ماضی پر جب قادا یا قادو ماضی تھا نا قدتو, قد لگنے سے کیا ہوتا ہے, فعل ماضی پر قد لگتا ہے, اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ابھی بس اتنا آسان لفظوں میں نوٹ کر لیں, تاکید پیدا ہو گئی, اور لام پھر لگا ہوا ہے قد کے ساتھ, وہ مزید تاکید کے لیے. پھر پیچھے قسم کھائی ہوئی ہے, وہ بھی تاکید کے لیے ہی ہے. تو اب وہ بڑی تاکید و شد و مت کے ساتھ آ رہا ہے کہ میں مرنے ہی لگا, میں قریب, میں بس مر ہی گیا تھا, قریب تھا کہ میں مر ہی جاتا. I was about to die, I was almost about to die, یہ تاکید ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وہ I was, اور قسم کھا کے کہتا ہے لقد کدت اموت, I was almost about to die, میں بس مر ہی گیا تھا, قریب تھا کہ میں مر ہی جاتا. یہ کلاسیکل ترجمہ اس کو اس طرح ملے گا, قریب تھا کہ میں مر ہی جاتا. کنتو فی المستشفیٰ, انہیں ہاسپٹل میں تھے 2 ہفتے سے, اس نے پوچھا 2 ہفتے سے غائب تھے, کہاں پر تھے؟ کنتو فی المستشفیٰ, اس نے کہا جی میں ہاسپٹل میں تھا. کنتو مریضا جدا, میں بہت بیمار تھا. واللہ لقد کدت اموت, قریب تھا کہ میں مر ہی جاتا. ٹھیک ہے نا, 2 ہفتے چھٹیاں کی ہیں, اب آگے بتا کیا رہا ہے کہ میں سر مرنے ہی لگا تھا بس, اس لیے چھٹیاں کی ہیں میں نے. آگے مدرس کہتا ہے واللہ, اللہ کی قسم. یہ بک میں پہلے نہیں نا آیا ہوا جا رہا ہے اس طرح, یہاں وہ بھی آپ کو انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا. واللہ, اللہ کی قسم, ما عرفت ذالک, عرفہ یعرفو سمپلی جاننا, عرفتو میں جانتا ہوں, جانتا تھا, ما عرفتو میں نہیں جانتا تھا, ذالکا وہ اردو میں کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا تھا, عربی میں کہتے ہیں مجھے ذالکا وہ نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, واللہ ما عرفت ذالک, اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مطلب بیمار تھے اس طرح شدید. قال یقولو سے پھر یقولو لم لگا دیا تو لم یقل, ہے نا, الامر منہ قل ونہی عنہ لا تقل, تو ہی لم یقل ہو گیا. کہاں پہ, ہاں لم یقل, یقولو وہ کہتا ہے, لم یقل اس نے نہیں کہا, ماضی میں نفی ہوگی لم کے ساتھ, فعل خف ہو گیا. لم ہے وہ کیا ہوتا, ویسے تو ہم وہ مطلب شادر کرتے ہیں نا انداز میں, یقول, ہاں لم کے ساتھ خف کر دیں, جزم لے آئیں, یقول جزم تو پہلے ہی آ رہا ہے اس میں, واو. ہاں تو پھر واو اڑا دیتے ہیں. جیسے کل کیا تھا, کل کیسے امر بنایا, ایسے ہی بنایا تھا, قول تھا تو کل کر دیا, لا تقل کر دیا. اسی طرح لم یقل ہو گیا. اور ہو گیا کیا وہ سر, اب ایسے ہی لکھتا ہے اس کو, اصل جو بات ہے یقولو سے عطف کیا, لم یقل, یقولو وہ کہتا ہے, لم یقل اس نے نہیں کہا, لی اس نے نہیں کہا, کس سے, مجھ سے. کس نے نہیں کہا, فاعل ظاہر ہو گیا, نہیں کہا مجھ سے احدن, اب یہ نکرا ہے, کسی ایک نے بھی مجھ سے نہیں کہا, یہ مطلب کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ تم بیمار تھے. لم یقل لی احدن, مجھ سے کسی نے بھی نہیں کہا انک مریض, کہ تم بیمار ہو, وانک فی المستشفیٰ, اور یہ کہ تم ہاسپٹل میں ہو. ٹھیک ہو گیا جی, لم یقل لی احد انک مریض وانک فی المستشفیٰ, مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ ہاسپٹل میں ہیں اور یہ کہ آپ بیمار ہیں. کیف حالک الآن, آپ کا اب کیا حال ہے, کیف حالک الآن, لعلک الآن احسن, امید ہے کہ الآن اب آپ احسن بہتر ہوں گے, پہلے سے احسن بہتر ہوں گے, کمپیریٹیو ڈگری ہے نا. لعل یہ کیا ہے, کون سے حروف میں پڑھا ہے, آپ نے 4 طرح کے حروف پڑھے ہیں, ان کا ذہن میں نے اس کی تقسیم ایسے کیا کریں, 2 حروف ہیں کیٹیگریز جو اسم کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں, اور 2 کیٹیگریز ہیں جو فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں, اور الگ سے حرف کے ساتھ استعمال ہونے نہیں لگا. یہی پڑھی تھی نا حرف کی ڈیفینیشن, یا اسم کے ساتھ ہوگا یا فعل کے ساتھ تو معنی میں واضح ہوگا, ورنہ
معنی تو ہوتا ہے اس کا، کلمہ تو وہ ہے، معنی تو ہے، لیکن معنی واضح نہیں ہوتا. تو جو اسم کے ساتھ دو کیٹیگری استعمال ہوتی ہیں وہ کون سی ہے؟ حروف نصب اور حروف جر. حرف میں بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے ہر اسم، اور فعل کے ساتھ خفیف کرنے والے اور اخف کرنے والے. تو حروف نصب کون سے ہیں؟ انا، انا، انک، انا، لیتا، یہ لا اللہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید، امید کے معنی میں. لعلہ کا شاید کہ، کا آپ، الآن اب، احسن بہتر ہوں گے، امید ہے کہ اب آپ بہتر ہوں گے. لعلک الآن احسن، سمجھائی بھی اس کی جملے کی. واللہ ما عرفت ذالک، واللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا. لم یقل لی احد انک مریض وانک فی المستشفی، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ، مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ بیمار ہیں اور آپ ہاسپٹل میں ہیں. کیف حالک الآن، آپ کا اب کیا حال ہے؟ لعلک الآن احسن، امید ہے کہ اب آپ بہتر ہوں گے. عدنان جواب دیتا ہے جی الحمدللہ، اب انا الآن احسن، اب میں، انا میں، الآن اب، احسن بہتر ہوں. اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ انا الآن احسن، اب میں بہتر ہوں. ولکننی لا ازال ضعیفا، لیکن پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں پھر بتاؤں گا کیسے کر رہے ہیں. ولکننی لا ازال ضعیفا، لیکن میں ابھی تک کمزور ہوں، کمزوری ابھی بھی ہے مجھے، مطلب بہتر ہوں لیکن ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ابھی بھی کمزوری ہے. کیا کیا جی ترجمہ؟ ولکننی، لاکنہ کیا ہے؟ لیکن کے معنی میں ہے. عربی میں اکثر واو کے ساتھ ہو جاتا ہے استعمال، تو اس کا ترجمہ اور لیکن نہیں کرتے ہم، بس وہ سمجھ آ رہی ہے عربی میں تو عربک ایکسپریشن تو بنتا ہے، لیکن اردو میں اگر اور لیکن کہیں، اور لیکن، تو عربی اردو ایکسپریشن نہیں ہے وہ کوئی، تو اردو میں اردو کے حساب سے ترجمہ کرنا پڑے گا. تو وہی لاکن، لیکن کے معنی میں حروف نصب ہے. لاکنہ نی، لیکن میں، ولاکننی لیکن میں. اب وہی آ گیا یہ زالا یا زالو، آپ کو بتایا تھا. لا یزال، وہ ابھی تک ہے، اٹ کنٹینیوز ٹو بی، زائل نہ ہونا، ٹھیک ہے نا، اس معنی میں آتا ہے. لیکن یہ لا کے ہٹ کے بھی ویسے تو آ جاتا ہے، یہاں پر وہ اس لیے پھر سے لا رہے ہیں، یہ ہے ٹائپ بی. قالا نہیں، زالا یا زالو، ٹھیک ہے نا، وہی قادا یا قادو جو بورڈ پہ لکھا ہے اسی وزن پر آتا ہے. تو آتا ہی اس طرح ہی ہے بس. زالا وہ زائل ہو گیا، یہ زالو وہ زائل ہو جانا، مطلب کسی چیز کا مطلب ختم ہو جانا، اس کا وجود باقی نہ رہنا. تو لا زالا وہ زائل نہیں ہوا، یعنی وہ باقی ہے. اور لا یزالو اسی سے مضارع بن گیا. زالا، لا زالا، لا زالا ویسے عربک ایکسپریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اب جو استعمال کرتا ہے نا ایکسپریشن وہ مضارع کے ساتھ ہی لا یزال، اٹ کنٹینیوز ٹو بی، ابھی تک ایسا ہی ہے. تو لا یزالو، تزالو، ازالو، لا ازالو میں زائل نہیں ہوا، آئی کنٹینیو ٹو بی، کیا، میں ابھی تک ہوں. اس کا ترجمہ بس اتنا ہی کرنا ہوتا ہے، میں ہوں، ابھی تک ہوں، کیا، ضعیفاً کمزور، ٹھیک ہے، میں ابھی تک کمزور ہوں. لا یزالو ہوگا تو وہ ہے، ابھی تک ہے، کیا آگے کچھ بھی آ جائے. پیچھے یہ پڑھی تھی اس کی پریکٹس ہم نے. لا یزالو فقیراً، وہ ابھی تک فقیری ہے. لا ازالو ضعیفاً، میں ابھی تک کمزور ہوں. الحمدللہ ان اللہ احسن، اللہ کا شکر ہے میں اب بہتر ہوں. ولکننی لا ازال ضعیفاً، لیکن میں کمزور ہوں. المدرس، شفاک اللہ شفاء کاملا. شفاک اللہ، شفا یہ فعل ماضی ہے، ہدا کے وزن پر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہ شفا کا، شفا فعل ماضی ہے، کا مفعول ہے. اس نے شفا دی کس کو؟ کا، تمہیں. کس نے دی؟ اللہ، اللہ فاعل ہے، لیکن یہ ہے تو ماضی کا صیغہ لیکن دعا کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ یہ تو بھی ایک موٹی سی بات ہے نا کہ ماضی دعا کے معنی میں آیا ہے. آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ عربی میں وہ جو ماضی اور مضارع کی شروع میں آپ کو بتائی تھی ڈیفینیشن کہ ماضی پاسٹ ٹینس، مضارع پریزنٹ یا فیوچر کے لیے آتا ہے، ایسا عربی میں ہوتا نہیں ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا، یہ صرف ایک بگنر اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے. اصل میں عربی ماضی کا صیغہ لاتا ہے، کبھی اسے امر مراد لے لے گا، کبھی اسے ماضی مراد لے لے گا، کبھی اسے حال مراد لے لے گا، کبھی مستقبل مراد لے لے گا، کبھی ماضی سے دعا مراد لے لے گا، کبھی ماضی سے شرط مراد لے لے گا، کبھی ماضی سے جواب شرط.
سارا کچھ ہی ماضی میں چلا لیتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں فصاحت و بلاغت کی بڑی اہمیت ہے. تو عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہوتی ہے، بہترین کلام وہ ہوتا ہے کہ ما قل، جو مختصر ہو، و دل، لیکن معنی بھی اس کے پورے واضح ہو جائیں. تو وہ 3 حرف ماضی میں ہی آتے ہیں، سب سے کم الفاظ میں بات پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کلاسیکل کتابوں کے اندر اسی طرح چلتا ہے بہت زیادہ. اب یہاں پر وہ دعا کے معنی میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو شفاک اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اب وہ جب تک بندہ عربی لٹریچر نہ پڑھے، چیزیں نہ پڑھے، وہ بندہ کو سمجھ نہیں آتی چیزیں. وہ بندہ یہ پوچھتا ہے ایسا کیوں ہو گیا قرآن میں، ویسا کیوں ہو گیا قرآن میں، یہ سیگا ایسے کیوں آ گیا، ویسے کیوں آ گیا. وہ بس ایکسپوجر نہیں ہوتا عربی لٹریچر کا، تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اسی کے لیے یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شفاک اللہ شفان کاملن، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. کیسی؟ شفان کاملن، کامل شفا دے. مفعول آ گیا نا اس کا، شفان کاملن، کامل شفا دے، موصوف صفت ہے. یا عثمان، اے عثمان، انکا تغیب کثیرن، تم بہت چھٹیاں کرتے ہو. غبت یومین فی ھذا الاسبوع، تم نے اس ہفتے 2 چھٹیاں کی. وثلاثۃ ایام فی الاسبوع الماضی، اور گزشتہ ہفتے تم نے 3 چھٹیاں کی. لا ینبغی للطالب، لا ینبغی للطالب ان یغیب کثیرا، طالب علم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنی چھٹیاں کرے. انسان بنو. ٹھیک ہے، لکھا نہیں ہوا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں انسان. آگے دیکھیں کیسے ترجمہ کر، بلکہ وہی پیچھے پھر سے دیکھیں کیسے ترجمہ کیا اس کا. یا عثمان انکا تغیب کثیرن، تم بہت چھٹیاں کرتے ہو. یہ تغیب، یہ کیا ہے؟ ہاں، غابہ یغیبو، با یبیو سے فعل مضارع ہے. غابہ یغیبو، یغیبو، تغیبو، تغیبو، تم چھٹیاں کرتے ہو، تم غائب رہتے ہو، غیر حاضری. اب یہ غائب سا مطلب وہ اردو والا غائب نہیں لے لینا، تم غائب ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے نا، تو مراد بھی ایبسینٹ ہو جاتے ہو، غیر حاضری ہوتی ہے تمہاری. تو تغیبو، تم غیر حاضر ہوتے ہو. کثیرن، بہت زیادہ. ان کا تغیبو کثیرن، تم بہت چھٹیاں کرتے ہو، بہت زیادہ غیر حاضریاں ہوتی ہیں تمہاری. غیبتا، مدرس بول رہا ہے نا، غابہ ماضی ہے، غابہ غابہ غابو، غابت غابتا، غبنا. غیبتا، تم غائب ہوئے، یعنی تم نے غیر حاضری کی. کتنی؟ یومینی، 2 دن. مثنی ہے نا، حالت نصب میں ہے، مفعول ہے. یومانی، یومینی، یومین، 2. یومن 1 دن، یومانی 2 دن، یومینی مفعول بن گیا. غبتا یومینی، تم نے چھٹی کی کتنی؟ 2 دن. یوم 1 دن، دن کو کہتے ہیں نا. غبتا یومینی فی ھذا الاسبوع، اسبوع ہفتہ، تم نے 2 چھٹیاں، تم نے 2 دن چھٹی کی اس ہفتے. وثلاثۃ ایام، اور ثلاثہ، جس کو عرب تلاتا کہتے ہیں، تلاتا. ثلاثۃ ایام، اور تم نے 3 دن چھٹی کی. پھر اس ثلاثہ پڑھیں گے اس کو، وہی غبطہ کا مفعول ہی بن رہا ہے پیچھے سے، جیسے یومینی تھا اسی طرح. تم نے 2 دن چھٹی کی، اور ثلاثۃ ایام، اور 3 دن چھٹی کی. فی الاسبوع الماضی، گزشتہ ہفتے میں. یہ ماضی وہی ٹائپ سی سے اسم فاعل ہے. ہدا یہدی ہدن، فواہا دن، اور الہادی الماضی، مضا یمضی. کل اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے پھر سے دیکھیں گے بورڈ پہ. تو لا ینبغی، دیکھیں جی، انبغا، ینبغی، یہ بھی ذرا کریں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں. انبغا، انبغا، ینبغی. دیکھیں ذرا، ہم کچھ چیزیں اردو میں اتنی کامنلی استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. عربی زبان میں اگر با سے پہلے نون آ جائے تو اس کو نون نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ میم پڑھتے ہیں. اس کو ینبغی نہیں پڑھیں گے بلکہ ینبغی پڑھیں گے. جیسے جب ہم لفظ لکھتے ہیں جی،
تو اس کو انبیاء نہیں پڑھا ہم نے کبھی بھی انبیاء، بلکہ ہی پڑھتے ہیں انبیاء، ٹھیک ہے نا. تو انگریزوں کے لیے تو باقاعدہ مصحف پہ ہمارے ویسے میم بنا بھی ہوتا ہے کہ اس کو بھی میم پڑھنا ہے. انبیاء ہے یہ سمپلی، ٹھیک ہے، انبیاء نہیں پڑھتے. تو اسی طرح اس کو ینبغی پڑھیں گے. انبغا نہ بھی بتاؤں مجھے اسی کو مطلب پیچھے بھی آگے بھی انبغا ینبغی نہیں، انبغا ینبغی. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا مناسب ہونا کسی شے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اب ترجمہ ہم یہاں پر انبغا ینبغی ہے تو یہ وہی کون سا باب ہے؟ باب انفعال ہے. انقلب ینقلب، لیکن روٹ لیٹرز کیا تھے؟ با غین اور پھر ویک لیٹر آ رہا ہے تو وہ اس طرح سے پھر اس کو اس میں چینجنگ آ جاتی ہے. انبغا ینبغی انبغاء. اب دیکھیں ذرا انہوں نے بات کیا کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں لا ینبغی، ینبغی مناسب ہے، لا ینبغی مناسب نہیں ہے. لطالب، کسی بھی طالب علم کے لیے. اب طالب نکرہ آ گیا نا، ترجمہ کیسے کریں گے؟ لطالب نہیں مناسب، لطالب کسی بھی طالب علم کے لیے کیا چیز مناسب نہیں ہے بھائی؟ ان یغیبا کثیرن، کہ وہ بہت زیادہ غیر حاضریاں کرے، بہت زیادہ غائب رہے، بہت چھٹیاں کرے. اب یغیبو تھا، غابا یغیبو، یغیبا کیوں ہو گیا؟ صحیح مفعول ہے سوری کون مفعول ہے؟ یہ تو فعل ہے. میں پوچھ رہا ہوں یغیبا کیوں ہو گیا؟ یہ ہے یہیں پہ جواب لکھا ہوا ہے، ان لگا ہوا ہے. ان لن لکی اذن حتی، 5 حروف ہیں جو فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں، لائٹر کرتے ہیں، انہی میں سے ہے ان پہلا. تو ان یغیبو تھا، یغیبا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. نہیں مناسب کسی طالب علم کے لیے ان یغیبو چھٹی کرتا ہے، ان یغیبا کہ، ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کہ. یغیبا وہ چھٹی کرے، کثیرن بہت زیادہ، کثرت سے، اتنی چھٹیاں کرے. طالب علم، کسی طالب علم کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اتنی چھٹیاں کرے. ترجمہ پھر سے دیکھیں جی اوپر سے. شفاک اللہ شفاء کاملا، اللہ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. یا عثمان ان کا تغیب کثیرن، تم بہت چھٹیاں کرتے ہو. غبتا یومین فی ھذا الاسبوع، یا آپ نے اس ہفتے 2 چھٹیاں کی. و ثلاثۃ ایام فی الاسبوع الماضی، اور آپ نے 3 دن چھٹی کی گزشتہ ہفتے. لا ینبغی لطالب، کسی بھی طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے ان یغیب کثیرا، کہ وہ بہت چھٹیاں کرے، اتنی چھٹیاں کرے. عثمان لم اغب ثلاثۃ ایام فی الاسبوع الماضی کما قلت. وہ لڑ رہا ہے استاد سے، سر میں نے 3 دن چھٹی نہیں کی پچھلے ہفتے جیسے آپ بتا رہے ہیں. انما غبت یوما واحدا فقط، میں نے ایک ہی دن کی تھی. دیکھیں ذرا ترجمہ. غابا یغیبو، غیر حاضر ہو نا با یا بیو کے وزن پر. غابا یغیبو، یغیبو تغیبو، تغیبو اغیبو، میں غیر حاضر ہوتا ہوں. لم اغب ماضی میں نفی کر دیں، میں غیر حاضر نہیں ہوا، ماضی ہے. لم اغب میں نے چھٹی نہیں کی، میں غیر حاضر نہیں ہوا. ثلاثۃ ایام 3 دن فی الاسبوع الماضی پچھلے ہفتے میں. کما قلتا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کاف وہی ہے، وہ با ہوتا ہو کاف و لام، کاف تشبیہ کے لیے آتی ہے نا، تو آگے کاف تشبیہ کے لیے آتی ہے، حرف جر ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے، اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے فعل پر ڈالنا ہو تو نہیں لا سکتے، تو اس کے پیچھے پھر ما لے آتے ہیں، یہ کما، ٹھیک ہے نا، ما موصولہ. اسی طرح کما قلتا، میں نے 3 دن چھٹی نہیں کی پچھلے ہفتے. کما قلتا جیسا کہ قلتا آپ نے کہا. قلتا آ گیا نا، قال یقول قول، بک میں تو پہلی دفعہ آیا نا. قال یقول قول فهو قائل، قیل یقال قول فهو مقول. قالا سے گردان کریں. اب قالا قالا قالو، قالت قالتا قلنا، قلتا آپ نے کہا، ٹھیک ہے. کما قلتا جیسا کہ آپ نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انما، یہ انا پھر وہی یقیناً کے معنی میں آتا ہے، حرف نصب ہے، تو انا کے بعد اسم آتا ہے. تو یہاں پر غبتو آنا تھا، یقیناً چھٹی کی میں نے، یومن واحدن ایک ہی دن.
تو انا تو اسم پر آتا ہے، تو اب کیا کریں، وہ بیچ میں ماں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو عربی والوں نے اس کا علیحدہ ہی نام رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مائے کافہ. وہ ماں کے جو کفا جو کفو ہوتا ہے رک جانا کسی شے کا، اثر روک دینا، تو مائے کافہ وہ ماں کے جو اثر روک دینے والا ہے. کیا اب انا کا اثر نہیں ہوگا کسی پر، انا ماں بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کاف جا رہا تھا کما بن گیا، ٹھیک ہے نا، اثر نہیں ہوتا پھر اس کا. ماں نے لے لیا نا اپنے اندر اثر آسان لفظوں میں. ماں مبنی ہے، وہ تو ماں ماں ہی رہے. تو انما سمپلی مطلب ہے انما کا یقیناً. انما غبت یقیناً میں نے چھٹی کی، یومن واحدن ایک ہی دن، وقت صرف اونلی بس. لا اب مدرس کہہ رہے ہیں لا تکذب یا اخی، بھائی جھوٹ نہیں، جھوٹ نہ بولو. کذبا یکذبو، کذبا یکذبو، کذب کہتے ہیں عربی میں جھوٹ کو، ٹھیک ہے. کذبن بھی آ سکتا ہے مصدر، کذبن سوری. تو اگر سمپلی آپ نے کہنا کہ حاضل کلام، ایسے بولیں گے حاضل کلام کذب، یہ کلام کذب نہیں کہیں گے، اس کو کذب کہیں گے، جھوٹا، ٹھیک ہے نا. وہ یمنی لہجے میں اندر پھر کذاب بھی کہتے ہیں اس کو. قرآن میں آیا یہ لفظ، وہ سورہ نوا کے اندر، ٹھیک ہے نا. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس میں یمنی لہجے میں مصدر ہے غالباً، اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو قرآن میں استعمال ہوا ہے. لا تکذب، کذب یکذب سے الامر منہ اکذب، جھوٹ بول، نہی عنہ لا تکذب، جھوٹ مت بول، یا اخی اے میرے بھائی. بھائی وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہے. انکا غبتا یوم السبت، یا وہ ریکارڈ سنو پھر تم، ایسے نہیں ماننا. تو انکا غبتا یقیناً تم نے چھٹی کی، یوم السبت نمبر 1 سیچرڈے والے دن. سبت کے ہفتے کے دن آپ پڑھے تھے نا، سبت آخری دن ہوتا ہے ہفتے کا. سب آتا کہتے بھی آرام کو ہی ہے سبت، وہ اس سورہ نبأ میں ہی ہے. بلکہ وہ جعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہاری نیند کو کیا بنا دیا، سباتا، آرام کی شے ہے. سبت آرام کو کہتے ہیں، تو سبت ہفتے اسی سے بنا نا. تو تم نے چھٹی کی یوم السبتی سیچرڈے والے دن. وہ یوم الثلاثائی، ہاں جی کون سا دن بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یوم الاحد سنڈے، یوم الاثنین منڈے، یوم الثلاثائی ٹیوزڈے، بن گیا نا. تو ہفتے کے دن صرف بولنے ہی آپ کو آئے تو بندہ بنا ہی لیتا ہے. یوم السبتی وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ روز دیکھ دیکھ کے پھر وہ پڑھ سن کے پکے ہو جاتے ہیں. یوم السبتی ہفتے والے دن چھٹی کی آپ نے. وہ یوم الثلاثائی سا پر زبر پیش پڑنی ہے، ثلاثائی، اور آپ نے ٹیوزڈے والے دن چھٹی کی، منگل. اور یوم الاربعائی، اور اسی سے اگلا ہو گیا، اور آپ نے بدھ والے دن وینسڈے کو بھی چھٹی کی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یوم الاربعائی، یوم الخمیس، خمیس تھرسڈے، اور اگلا آپ کو پتہ ہی ہے یوم الجمعہ، اور پھر یوم السبت، ہفتہ پورا ہو گیا. دیکھیں بھائی، یوم السبتی و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء، آپ نے چھٹی کی تھی ہفتے والے دن، و یوم الثلاثاء ٹیوزڈے، و یوم الاربعاء اور وینسڈے. عثمان اب شرمندہ ہو رہا ہے، انا آصف ہوں. جی 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 جمعہ، نہیں چل رہے ہیں اس دور سے چل رہے ہیں. جمعے کا لفظ قرآن میں آیا، کمال کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کے بھی ہفتے کے 7 دن نہیں ہوتے تھے، اسی طرح ہوتے تھے. ان کے ہفتے میں 2 دن تو نہیں تھے، اسی طرح ہی تھے جی. ہاں جی، انہوں نے سیدھی سیدھی گنتی بنائی گیا بس. پہلا دن یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، گنتی بنائی ہے. یہ کون سا کوئی ایسا کوئی ٹیکنیکل نام ہے؟ تو ٹیکنیکل نام ہے وہ تو قرآن میں ہے دونوں. جمعہ جماعت کا دن، جمع ہونے کا دن، اور سبت بھی قرآن میں ہی ہے. باقی تو گنتی ہے سیدھی سیدھی، اس میں کون سی کوئی نام ہے ایسا راکٹ سائنس ہے. نہیں ان کا ہفتہ تو منڈے سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اور بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، ورنہ تو کام کا ہی دن ہوتا ہے. باقی پریشان نہیں ہوا کر رہے اتنا زیادہ. انا آسف، آئی ایم سوری سر، سر میں شرمندہ ہوں. انا آسف یا استاذ، سر آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی. لن اغیبا فی المستقبل انشاء اللہ. لن اغیبا، اب وہی یغیبو، غابا یغیبو، یغیبو تغیبو تغیبو اغیبو، میں غیر حاضر ہوتا ہوں. لن اغیبا، اب لن کیا ہے؟ وہی ان لن لکئی اذن حتی، وہ حرف کے جو مضارع کو لائٹر کرتا تھا، ہو گیا نا. لن اغیبو سے لن اغیبا. باقی ہم کون سا بھی بنا رہے ہیں زبان جو بنی ہوئی ہے پڑھ ہی رہے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے فوراً. لن اغیبا، میں اب مستقبل میں نفی ہے یہ، میں چھٹی نہیں کروں گا. فی المستقبلی، کب؟ فیوچر میں. تو فیوچر اردو میں کہتے ہیں مستقبل، عربی میں لفظ کیا ہے؟ مستقبل. کئی دفعہ بتایا پہلے کہ نا، تو اس کو مستقبل پڑھنا ہے فیوچر میں. مستقبل تو عربی میں کہیں گے اس کو استقبال کرنے والا، استقبال استقبل استقبال فهو مستقبل، ٹھیک ہے نا. استغفر استغفر استغفار فهو مستغفر کے وزن پر. لن اغیبا فی المستقبل انشاء اللہ، میں چھٹی نہیں کروں گا فیوچر میں انشاءاللہ. مدرس، قم یا آدم، فعل امر بھی لیا ڈاکٹر صاحب، کمال ہی ہیں. آدم کھڑے ہو جاؤ. اتنام فی الفصل، تم کلاس میں سو رہے ہو. ڈاکٹر صاحب اس طرح ہی کرتے ہیں، سو رہا ہو تو کھڑا کر دیتے ہیں، پھر نیند نہیں آتی. قم، قام یقوم، قال یقولو سے امر کیا ہے؟ قل کہو. تو قام یقوم قیامن، قومن نہیں کہنا، قام یقوم قیامن فہو قائم. اور الامر منہ قم ونہی عنہ لا تقم. قرآن میں قم اللیل الا قلیلا. تو اسی طرح قم، کھڑے ہو جاؤ، یا آدم تنامو فی الفصل، کیا تم کلاس میں، فصل کہتے ہیں کلاس کو، بھول تو نہیں گیا. تنامو فی الفصل، کیا تم کلاس میں سو رہے ہو. اب یہ تنامو کیا ہے؟ یہ ٹائپ بی ہے. او ہاں ہاں ٹائپ بی ہے نا. آپ ایک لفظ جانتے ہیں، نوم. الصلاۃ خیر من النوم، کون کس سے بہتر ہے؟ الصلاۃ، نماز بہتر ہے نیند سے. تو نوم نیند کو کہتے ہیں. اس سے مضارع یہ بنتا ہے ناما، وہ سو گیا. یہ نامو، وہ سوتا ہے. ناما ینامو نومن فہوا نائمن، سونے والا ہو گیا بس. تو ینامو تنامو تنامو، تم سو رہے ہو. تنامو، کیا تم سو رہے ہو فی الفصلی، کلاس میں. تو ساری کلاس ہی ایسی ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے. آدم، انا آصف یا استاذ، سر میں بھی معذرت خواہ ہوں، آئی ایم آلسو سوری. ہاں یہ وہ کلاس ہے ٹیچر کہتا ہے آپ ہی کی کلاس تنگ کرتی ہے، باقی تو بہت اچھے ہیں. غلبنی النوم، غلبہ یغلبو، غالب آ جانا سمپل فعل ہے ضرب یضربو سے. تو غالب غالب آ گئے، نی مفعول ہے، مجھ پر غالب آ گئی. کون غالب آ گئی بھائی؟ کون غالب آ گیا؟ النوم، نیند آ گئی. مطلب عربی میں تو مذکر ہے، وہ اردو میں مؤنث ہے نا نیند. تو غلبہ مذکر کیسی ہے؟ غلبنی النوم، نیند غالب آ گئی مجھ پر. لأننی، لأن کیونکہ، لأننی کیونکہ میں، ما نمت البارحہ، نمتو میں سویا تھا، ما نمتو میں نہیں سویا تھا، البارحہ گزشتہ رات، پوری گزشتہ رات سویا ہی نہیں، اس لیے نیند آ گئی. اب پوچھے گا بھی کیا کرتے رہے، تو نمتو دیکھ لیں پہلے، یہ بھی اب ٹائپ بی سے سمپلی ناما، با کے وزن پر، با با باؤ، بات باتا، بینا بیتا، بیتما بیتم، بیتو میں نے بیچا، نمتو ناما ناما نامو، نامت نامتا نمنا، نمتا تم سوئے، نمتما نمتم، نمتی نمتما نمتنا، نمتو میں سویا، نمنا ہم سوئے. تو اسی طرح نمتو میں آ گیا، نمتو میں سویا، ما نمتو میں سمپلی نفی ہوگی نا ماضی کی. لأننی مجھ پر نیند غالب آ گئی، لأننی ما نمت البارحہ، اس لیے کہ میں البارحہ لاسٹ نائٹ نہیں سویا. آگے مدرس، لما لم تنم، لما کیوں، لم تنم، اب
لم اخف ہو گیا، ینامو تنامو تنامو تم سوتے ہو، تو تنامو کو اخف کریں، وہ الف اسم سے جڑ گئی، لم تنم تم نہیں سوئے، الامر منہ اسی طرح ہے اس کا، الامر منہ نم سو جاؤ، نہی عنہ لا تنم مت سو، ہے نا؟ تو لم تنم تم نہیں سوئے، لما لم تنم تم کیوں نہیں سوئے، آدم جواب دے رہا ہے ابھی کیوں نہیں سویا، وہ سنے آپ بھی کیوں نہیں سویا تھا، کیا کرتا رہا ساری رات، کانا بی کانا تھا، بی مجھے کیا تھا بھائی، صداعن، صداع کہتے ہیں ہیڈیک، سر درد، ٹھیک ہے، مجھے ہیڈیک تھا، سر درد تھی، شدیدن بہت زیادہ شدید سر درد تھی، فلم انم ینامو تنامو تنامو انامو میں سوتا ہوں، لم انم میں نہیں سویا، فلم انم بی سببی ہی تو میں نہیں سویا، بی سببی اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے میں نہیں سو سکا، بی سببی ہی ضمیر جو ہے ہو ضمیر صداع کی طرف لوٹ رہی، سر درد ہیڈیک، صداعن یہ کانا کا فاعل بنے گا، کانا وہ تھا، ابھی کون تھا، کیا تھا، صداعن شدیدن سر درد تھا، تو کانا کا فاعل کیا ہے، ہاں رفع نہیں ہے، صداعن ٹھیک ہے نا، فاعل رفع نہیں ہوتا ہے، کانا بھی مجھے تھا، ابھی کیا تھا، صداعن کانا کا فاعل ہے صداعن، ہاں جی سر درد تھا کون تھا بھی، کیا تھا، کانا صداعن سر درد تھی، کانا بھی صداعن مجھے سر درد تھی، شدیدن لم انم بھی سببی تو میں اس کی وجہ سے نہیں سویا، یرن الجرس فیقوم المدرس، رننا یرنو کہتے ہیں بیل بجن، ٹو رنگ، یرنو الجرس رنگ ہوئی کیا چیز، الجرس بیل، بیل رینگ بیل بجی، بیل رنگز بلکہ مضارع ہے نا، بیل رنگز گھنٹی بجتی ہے، پس یقوم المدرس تو مدرس کھڑا ہو جاتا ہے، گھنٹی بجتی ہے تو مدرس کھڑا ہو جاتا ہے، سعید یا استاذ مطلب کھڑا ہو کے جانے لگا ہوگا نا تو پیچھے سے روک رہا ہے، سعید کیا کہتا ہے جی، یا استاذ سر، انا اریدو میں چاہتا ہوں، ان ازورک الیوم کہ میں آپ سے ملوں آج، بعد صلاۃ العصر عصر کی نماز کے بعد، اب دیکھیں ازورہ یہ کیا ہے، زارا یزورو، تزورو ازورو تھا، یہ ازورا کیوں ہو گیا، ان کی وجہ سے، ازورو میں وزٹ کرتا ہوں، ازورو کا میں آپ کو وزٹ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، انا اریدو ان ازورا کا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملوں، الیوم آج، بعد صلاۃ العصر عصر کی نماز کے بعد، سمجھائی اس کی، سر انا اریدو ان ازورک بعد صلاۃ العصر میں آپ سے عصر کی نماز کے بعد ملنا چاہتا ہوں، مدرس جواب دے رہا ہے، زارا یزورو الامر منہ زر، وہ کہتا ہے جی زر تم ملو، نی مجھے، زر نی تم ملو مجھے، وزٹ کرو مجھے، غدن آنے والی کل، ٹمارو کل مجھے ملو، فإنی مشغول اليوم، فإنی اس لیے کہ انی میں کیا ہوں، مشغول، شغل کہتے کسی بھی مصروفیت کو عربی میں، ٹھیک ہے نا، تو کہہ رہے ہیں آپ کا شغل کیا ہے، آکیوپیشن، کیا چیز آپ کو مصروف رکھتی ہے، آکیوپائڈ ہونا اسی کا مطلب ہوتا ہے نا، I'm occupied، میں بھی مصروف ہوں بھائی، تو مشغول میں مصروف ہوں، الیوم آج، ملا کر اس کو کیسے پڑھیں گے، فإنی مشغول اليوم، بس اس لیے کہ میں آج مصروف ہوں، آپ مجھ سے کل ملے آ کے، عاجباً الأسئلة الآتیہ آنے والے سوالوں کا جواب دیں، جی دیکھیں بھائی آپ کی باری، کم اسبوعاً غاب عدنان، کتنے ہفتے چھٹی کی عدنان نے، غابہ اسبوع عینی، 2 ہفتے چھٹی کی اس نے، غابہ عدنان اسبوع عینی، نمبر 2 لما کان عدنان غائبا، عدنان کیوں غائب تھا،
मरीज नहीं उस्मान थोड़ी बीमार था. अदनान क्या था? हाँ लिमा काना हाँ अदनान क्यों बीमार था, सॉरी अदनान, हाँ काना मरीजन हाँ लिअन्नहु इसलिए कि वो काना मरीजन बीमार था. लिअन्नहु काना मरीजन. नंबर 3, कम यौमन गाब उस्मानु फिल उसबुआइनी, कितने दिन छुट्टी की टोटल उस्मान ने 2 हफ्ते में. फिल उसबुआइन 2 हफ्तों में उस्मान ने कितनी दिन छुट्टी की, लगाइए टोटल जरा. इन्होंने कहा तगीबो कसीरन, तुम बहुत छुट्टी करते हो. कहता यौमन यौमैन फी हादलु, इस हफ्ते तुमने 2 छुट्टियां की. और सलासत अय्यामिन फिल उसबुल माज़ी, और पिछले हफ्ते 3 छुट्टियां की. कितनी होगी बता दें. हैं सवाल में से जवाब उठाएं. फिर इस सवाल में से जवाब नहीं तो निकाले ना, बात यहाँ से शुरू करें ना, जो पूछिए. गायब कहाँ लिखा हुआ है? हाँ माजी है, वरना एक हमजा भी होती है गाइब के लिए. हाँ अब बता दें 5 खमसता अय्यामिन. आगे चलें. गाबा उस्मानु फिल उसबुआइनी खमसता अय्यामिन, गोया कि 2 हफ्तों में से 1 हफ्ता आया ही नहीं. वो 5 दिन होगी ना छुट्टी, अगर तो तकरीबन इस तरह हो गया कि 1 हफ्ता आया, 1 हफ्ता आया ही नहीं पूरा. नहीं समझ आई. लिमा लम यनम आदमु, आदम क्यों नहीं सोया? अब आपने कहना काना बिही उसको थी, काना थी बिही उसको सुदाउन शदीदुन, शदीद सर्दी, बस काना बिही सुदाउन शदीदुन. अब आपको टाइप 20 सिखा रहे हैं जी, देखें. हाज़िही अमसिलतुन लिल फ़िअल, ये जी टाइप बी की मिसालें. टाइप बी का कई नाम है उसके क्लासिकली. एक नाम ये लिखा हुआ है अल मुअतलिल आइन, मुअतलिल आइन यानी कि सेकंड वीक लेटर, सेकंड लेटर उसका हर्फ इल्लत है, वीक लेटर है, हर्फ इल्लत है. और इसी को और भी कई नाम है, लेकिन अभी रहने दे. वो टाइप ए बी सी वो हम पढ़ लेंगे ना सारे, फिर मैं आपको लिख दूंगा उनके मिसाल. वो मिसाल जो फलाकिस कहते हैं उसको. देखिए जी, अब मिसाल जो असल चीज़ है वो तो लफ्ज़ समझना है. काला यकुलू मतलब आपको पता है, माज़ी मुज़ारे पता है ना आपको. काला यकुलू कहना, कौलन कहना. काना यकुनू होना, काना था यकुनू है, कौनन होना, कौन और मकान नहीं कहते. ज़ारा यज़ूरू बोलते जाए, ज़ियारतन विजिट करना है. काम यकूमू, ज़ाका यज़ूकू ज़ौकन, फ़हुआ ज़ाइकुन चखना, टू टेस्ट. देखें ज़ाका उसने, ज़ाका ज़ैदुन तामा, ज़ैद ने खाना चखा. यज़ूकू वो चखता है. आगे ज़ौकन, ज़ौक माना टेस्ट, चखना, टू टेस्ट. और ज़ाइक चखने वाला, और मोनस बनाए इससे मोअन्नस, ज़ाइक़तुन चखने वाली. अब कुरान में क्या है? कुल्लु नफ्सिन हर जान, ज़ाइक़तुल मौती मौत की चखने वाली है. ज़ाइक़ा ये उर्दू वाला जायका नहीं है, जायका माना चखने वाली. ठीक है ना. वो हमारे अक्सर लोगों को मैंने देखा है यही मोंगी मारते हैं, वो तर्जमा जायका का उर्दू वाला जायका ही कर देते हैं. ठीक है, वो इसम फाइल का सीखा है. कुल्लु नफ्सिन हर जान, नफ्स बोनस होता है ना अरबी में, तो हर जान जायकुन नहीं, जायकातुन है, चखने वाली है. किस चीज की? जायकातुल मौती मौत की चखने वाली है. ठीक है ना, समझ आ गई बात जो भी की है. इसी से अलमर मिन ज़ुक़ला, तो ज़ुक़ इसी तरह. ज़ाका यज़ूकू चखना. ताफ़ा यतूफ़ू ये तो चले फिर भी ज़रा एक एक्सेप्टेबल गलती है. गलती तो एक्सेप्टेबल नहीं होती वैसे, लेकिन ये तो छोटी गलती है. वो ऐसे ऐसे ब्लंडर होते हैं ना ये स्पीकर जो हमारे तर्जुमे करते हैं या बात करते हैं कुरान से, ऐसा लगता है कभी गलती से भी कोई नहव सर्फ की किताब नहीं देखी. खैर, ताफ़ा यतूफ़ू तवाफन चक्कर लगाना. ठीक है ना.
ताफा, इसको जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ना टू ऑसिलेट, कि उर्दू में तो एक मतलब बन गया ना इसका ख़ास, वो काबा के तवाफ करना, लेकिन कुरान मजीद में आपको ये लफ्ज़ मिलेगा, ये जो आप चक्कर लगाते हैं, क्या कहते हैं, सफ़ा से मरवा 7 चक्कर पूरे करते हैं, इनको भी कुरान ने तवाफ़ ही कहा है। कुरान मजीद के लिए इनके लिए भी तवाफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल, यही फ़ेल ताफ़ा या तूफ़ू इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ऑसिलेशन ही है ना बेसिकली, टू एंड फ्रो, तो उस माना में आता है तवाफ़ असल में। तो उर्फ में फिर वो काबे का भी तवाफ़ ही बन गया है। वैसे उसको टेक्निकल जो वर्ड है ना उसके लिए वो तवाफ़ नहीं है, वो बन गया है उसके लिए अब फ़िक़ही लफ्ज़, उसको अशवात कहते हैं, फिर चक्कर जो लगाए जाते हैं ना, वो भी कुरान में आया है। तो ताफ़ा या तूफ़ू, अब ये सारे टाइप बी वोकैबुलरी आपको मिल गई। अब ताफ़ा या तूफ़ू फ़हुवा ताइफुन, ठीक है ना, तवाफ़ करने वाला। आगे देखिए, सामा यसूमु सियामन, सौमन, सौम क्या होता है, रोज़ा। सामा यसूमु रोज़ा रखना, सौम रोज़ा है, लेकिन मस्दर क्या है, सियामन, सियाम है रोज़ा रखना, सौम रोज़ा है और सियाम रोज़ा रखना, ये मस्दर है, रखना एक्ट जो है, काम का नाम सियाम है, ठीक है। तो हाँ, सामा यसूमु सियामन फ़हुवा साइमुन, रोज़ा रखने वाला। नाम भी हमारे यहाँ लोग रखते हैं, साइम, साइम रोज़ा रखने, रोज़ेदार कह लें, अना साइम, मैं रोज़ेदार हूँ, मेरा रोज़ा है, ठीक है। तो इसी तरह सुमतुल यौम, आज मैंने रोज़ा रखा, रखा नहीं, वैसे जुमला बना रहा हूँ। दारा या दूरू दौरन फ़हुवा, एक तो दौर वैसे वो भी होता है, एक तो उर्दू वाला दौर है, एक मंतिक में भी दौर होता है। हाँ जी, ज़ेर ज़ेर सियाम, जी जी जी, दारा या दुरू दौरन, चक्कर लगाना, ठीक है ना। तो दौर, आगे चलें भी, ताबा या तूबू तौबतन, हाँ जी, फ़हुवा ताइबुन, तौबा से कर ली, ताइब हो गया। हाँ जी, क्या मतलब है इसका, ताइब तौबा करने वाला, उसने की, माजी है भाई, माजी है, ताबा उसने तौबा की, यतूबु तौबा करता है। तौबा होती क्या है, छोड़ना, ताबा का मतलब होता है रुजू करना, वापस आना। अब मजे की बात है, ताबल्लाहु ये भी जुमला ठीक है, और ताबल इंसानु ये भी जुमला ठीक है। तर्जुमा दोनों का क्या करेंगे, ताबल्लाहु अल्लाह ने तौबा की, ताबल बशरू बंदे ने तौबा की, या ताबल अब्दू बंदे ने तौबा की। ये दोनों में माना में, दोनों कुरान में दोनों तरह इस्तेमाल हुआ है। ये अल्लाह की तरफ भी मंसूब होके आता है, अल्लाह फाइल बन जाता है कभी इसका बंदा फाइल बन जाता है। तो अल्लाह की तौबा क्या है और बंदे की तौबा क्या है, ये जरा बोर्ड पे करो, मैं बता दो। तो कुरान में फिर वो तर्जुमा उल्टे सीधे आप करने से बचे रहेंगे इंशाल्लाह। आपको मैंने बताया था कि अफ़आल कई ऐसे होते हैं कि जो कई माना में इस्तेमाल होते हैं। पता कैसे चलता है कि किस माना में आया है, उसके बाद जो सिला आता है, सिला अरबी में कहते हैं वसाला यसीलु सिलातन, कनेक्टर को, लिंक को, और वो लिंक्स अरबी में हरूफ जारा होते हैं। वो हरफ जर कौन सा आ रहा है उससे पता लगता है। मिसाल दी थी ना, दाऊतू मैंने पुकारा, दाऊतू का मैंने आपको पुकारा, दाऊतू इलैका, दाऊतू अलैका और दाऊतू लका, सबका तर्जमा फर्क है अरबी में। इसी तरह ये लफ्ज़ भी है, नोट करें जिसको, कि अरबी में ताबा, अगर इसका फाइल अल्लाह ताला बन जाए तो ताबल्लाहु, तो हरफ जर उसके बाद आएगा अला, ताबल्लाहु अलल अब्दी, अल्लाह ने बंदे की तौबा कबूल कर ली। अल्लाह जब तौबा करता है तो वो आला होती है कि ऊपर, अला के अंदर वैसे भी हर्फ के अंदर वो एक सेंस है कि ऊपर से कोई चीज नीचे पड़ रही है। अलल अब्दी, बंदे ने, अल्लाह ने तौबा की बंदे पर, यानी कि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। जब इसी फेल का फाइल बंदा बन जाएगा, देखें जरा गौर से इसको,
سمجھ لیں. اب تاب العبد بندے نے توبہ کی. اب فاعل کون بن گیا؟ بندہ بن گیا. تاب العبد بندے نے توبہ کی اللہ کی طرف. تو اب عربی میں حرف جر الہ آئے گا. تاب اللہ تاب العبد اللہ اللہ کی طرف توبہ کی. اب بندہ اللہ توبہ کرتا ہے تو علی العبد ہے، اور بندہ توبہ کرتا ہے تو الی اللہ اللہ کی طرف کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. توبتو الی اللہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کی جناب میں. اور بندہ توبہ کرتا ہے تو الہ کے ساتھ، اللہ توبہ کرتا ہے تو اوپر سے نیچے اللہ کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. تو مطلب اس کا رجوع کرنا ہی ہے. تو اس کا ترجمہ پھر کیا جاتا ہے اللہ نے نظر رحمت کی بندے پر. نا اللہ کی رحمت پھر سے متوجہ ہو گئی، اللہ کا رجوع ہو گیا کہ اللہ کی رحمت رک گئی تھی، وہ پھر سے لوٹ گئی بندے کی طرف. اور بندے نے توبہ کی یعنی کہ بندے نے اپنا رخ پھر سے اللہ کی طرف کر لیا. وہ تو معنی مشہور اور سیدھا سادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی نوٹ کر لیں. یہ جو الہ اور علا کا فرق آتا ہے تابا یتوبو کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو ایسے ہی اب چھوٹی چھوٹی باتیں اسی طرح ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، پڑھنے سے ہی آتی ہیں. یہ آپ ساری زندگی پڑھتے ہیں گرامر کی کتابیں، بعد میں جب تک پریکٹیکلی پڑھیں گے نہیں عربی کی کتابیں آپ کلیئر نہیں ہوں گی یہ چیزیں کبھی بھی. دیکھیں بھائی کہاں پہ تھے ہم؟ تابا یتوبو. ہاں جی ہو گیا جی. تابا یتوبو لوٹنا، رجوع کرنا، توبہ کرنا. تو تائب تابا یتوبو توبتن فہوا تائب. اب تائب لفظ نوٹ کریں. تائب قرآن میں اللہ کے لیے بھی آیا ہے اور بندے کے لیے بھی آیا ہے نا. اللہ بھی تائب ہے، بندہ بھی تائب ہے. تواب کا لفظ تو اللہ کے لیے بھی آیا، بندے کے لیے بھی، بار بار لوٹنے والا. ان اللہ یحب التوابین، اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہاں تواب بندے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. واللہ اگر اللہ کے لیے آئے واللہ التواب تو اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ معنی بن جائے گا. دیکھیں جی آگے تابا یتوبو دارا یدورو تابا یتوبو بالا یبولو. بالا یبولو یہ بھی اردو میں بولتے ہیں لفظ سے. بالا یبولو بولن کیا مطلب ہے؟ بول بول مطلب بولنا. بالا یبولو بولن فہو بائلن. بالا باؤل کہتے ہیں پیشاب کرنے کو. نہیں پیشاب کرنا، ٹو یورینیٹ. ٹھیک ہے نا. حدیث میں آیا یہ لفظ کہ وہ عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے ذرا دور جو جگہ ہوتی تھی جہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے وہاں جاتے تھے لیاں بالا پیشاب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو بالا یا بولو باؤل پیشاب کرنا. آگے چلیں بھی. با سیکنڈ کیٹیگری انہوں نے بنا دی ہے جیسے ہم نے بنائی تھی با یا بیو یا وزن پر. وہ پہلا لفظ لائے ہیں جا یا جی او مطلب آنا ٹو کم، اور با یبیو بیچنا. یہ تو پڑھ لیا تھا. سارا یسیرو سیرن یا سیرتن مطلب سیر کرنا. قرآن میں نہیں تھی علمن منہ سر بی کے وزن پر سر سر سیرا سیرو سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ کیف کان عاقبۃ المکذبین. پھرو زمین کے اندر سیرو فی الارض اور دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ کیسا انجام ہوا، کیسی عاقبت ہوئی مکذبین جھٹلانے والوں کی. ٹھیک ہے نا. تو عبرت کے لیے ہمارے یہاں اسی کو وہ بنا لیتے ہیں وہ سیر سپاٹوں کے لیے دلیل کہ جی قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض سیر کرو زمین میں. وہ عربی والی ہے نا، وہ سیر و سیاحت نہیں ہے وہ، بلکہ اس کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب. قطعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو. السفر قطعۃ من العذاب، سفر تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. دیکھیں جی آگے سارا یسیرو ہو گیا. آگے عاشا یا عیشو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیو زندگی گزارنا. عاشا یا عیشو عائشن فہوا عائشن وہ مصرعین اللہ عائشہ اللہ عائشہ الآخرہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے. یہ عائش نہیں ترجمہ کر دینا اس کا ہمارے اسپیکروں کی طرح یوٹیوب اسپیکروں کی طرح. ٹھیک ہے. عاشا عیشو زندگی گزارنا. فہوا فی عیشۃ راضیہ وہ اپنی من چاہی زندگی میں ہوگا. عائش میں
ईशा वहां पर सिंपली जिंदगी का है, इसी से देखें ना, आशा या ईशु आयशन फाहुआ आईशुन, इसी से मुनस बना दें आयशा तुन, और नाम बन गया तो आयशा तू, गैर मुंसरिफ बन गया, आयशा तू जिंदगी गुजारने वाली, ठीक है, बन गया ना नाम भी आज हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का। तो अल अम्रु मिन्हु ऐश, जिंदगी गुजारो, वन्नहयु अन्हु ला तअश, जिंदगी मत गुजारो, ठीक है जी। और उसी तरह फाहुआ फी ईशातिल रादिया, कुतूफुहा दानिया। काला यकीलू कैलन, करें तर्जुमा, कैल कहते हैं पैमाइश करना किसी शय को, ठीक है। ये दो यूनिट्स रहे हैं ज्यादातर हमेशा से, तीसरा भी है वैसे तो, कि या तो चीजों को तोला जाता था या वजन करके बेचा जाता था, तोल कर या पैमाइश करके बेचा जाता था, ठीक है ना। तो काला यकीलू तोलना, मापना, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी, यही कैल बाब इफ्तियाल में आ गया, किसी से तोल कर लेना, इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफून, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। वइज़ा कालूहुम, काला काला कालू, जब लोगों को तोल कर देते हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल है, हलाकत है, तबाही है, किसके लिए? मुतफ्फिफ, मुतफ्फिफ किसे कहते हैं? तफ़्फ़फ़ा युतफ़्फ़िफ़, डंडी मारने वाला। आपने कहा 5 किलो प्याज तोल दो, वो प्याज तोल रहा है, 5 किलो पूरे हुए, साथ ही शॉपर उठाए, एक प्याज निकाल के फेंक दिया, आपका मुंह उधर हुआ, वो एक कितना फर्क पड़ गया उससे? कुछ भी नहीं। लेकिन ये छोटी सी डंडी मारना, उसने सारा अपना रिस्क हराम कर लिया, ये तत्फीफ कहलाती है। और ऐसे बंदे के लिए वैल है, और वैल आपको पता है कि जहन्नम की घाटी का भी नाम है, जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं वसल्लम के, जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है, और उसके अंदर किसी बंदे को फेंक दिया जाए तो 70 सालों से वो नीचे गिरता रहेगा, इतनी गहरी घाटी है। तो बाहर छोटा सा काम उसने किया है, लेकिन अल्लाह ताला को कितना बुरा लगता है कि हक मारा है उसने किसी का। और क्या था, हाँ, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है डंडी मारने वालों के लिए, इसका आम तर्जमा किया गया नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। असल में कमी से हक अदा नहीं होता तर्जमे का, ये डंडी का तर्जमा किया है मौलाना मौदूदी ने अच्छा तर्जमा किया है कि हलाकत है, वैल है डंडी मारने वालों के लिए। इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफून, जब वो लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा तोल कर लेते हैं, अकलें पूरी हैं कि अपना लेना है तो पूरा सर पर खड़े होकर पूरा पूरा लेना है। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम यख्सिरून, जब लोगों को तोल कर देते हैं या वजन करके देते हैं तो डंडी मार जाते हैं, ठीक ना। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, उनको भूल गया, पता नहीं है कि उठाए भी जाना है मरने के बाद। तो देखिए आगे चलिए, काला यकीलू मापना, पैमाइश करना। आगे देखें जी, तीसरी कैटेगरी उन्होंने बना दी, नामा यनामू, ये फातहा यफ्ता, सॉरी सामिया यस्माऊ से नामा यनामू। वो काला यकुलू था ना जो, वो वाली कैटेगरी, वो सारे नासारा यंसरू से आ रहे थे बाब से, जा या जीव, ये आपको पता है, जराबा यजरीबू से आ रहे हैं। ये नामा ये नामू जो है, ये सारे आगे आएंगे सामिया यस्माऊ से, ठीक है। इसलिए इसका जो माजी है वो निमता निमतुमा निमतुम आती है, जैसे समियता समियतुमा समियतुम, इसलिए सामिया यस्माऊ से। नामा या नामू सोना, खाफा या खाफू डरना, कादा या कादू ये बता दिया आपको, करीब होना, ना। और जाला या जालू, लेकिन वो क्योंकि आता नफी के साथ ही एक्सप्रेशन में, तो मा जाला माजी की नफी और ला या जालू मुजारे की नफी लिख दी डॉक्टर साहब ने, मा जाला ला या जालू, ठीक है ना। क्या है ये? कंटिन्यू, हाँ, होना अभी तक है, इसी तरह ही है। आगे वो आपको काला की गिरदान सिखाने लगे हैं, आपको आती है, मैं बस उसको पढ़ रहा हूँ एक दफा। हामिदुन काला, हामिद ने कहा, अत्तुल्लाबु कालू, तलबा ने कहा, जमा होगी। आमिना तो कालत, आमिना ने कहा। अत्तालिबातु कुल्ना, फीमेल स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा। अंता कुल्ता, तुमने कहा। और अंतुम कुल्ता कुल्तुमा कुल्तुम, अंतुम कुल्तुम सबने, तुम सबने कहा। अंति कुल्ती, तुम मुनस ने कहा। अंतुन्ना कुल्तुन्ना, तुम सब औरतों ने कहा। अनकुल, तो मैंने कहा। और नहनु कुल्ना, हम सब ने कहा। ये डॉक्टर साहब का गंदान सिखाने का तरीका है, डायरेक्ट। आगे वो कहते हैं जी, अस्निद कामा व ज़ारा व काना इला ज़मायर कमाफी तमारीन साबिक, कि कामा ज़ारा और काना को इसकी गिरदान बनाई जैसे हमने पीछे बनाई है, हम अपने तरीके से बना लेते हैं। सुनाए जी, कामा की गिरदान सुनाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया, तुलना रह गई थी बीच में।
زارا سے سنائیے اب نیکسٹ کوئی. زارا سیم زارا یا زورو قالا کے وزن پر. ہے کوئی؟ نہ ماضی کی گردان. زرنا قلنا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح سے ہم آپ کی کانا کی، یہ تو پہلے کئی دفعہ کر چکے ہم. کانا کانا کاروں، کانت کانتا، کننا کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. آگے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو لفظ انہوں نے سکھا دیا ٹائپ بی کا. اور اقرأ ما یلی، اب جملے پڑھیں جی. دیکھیں ہاں جی زبری آتا ہے ہمیشہ. لا تقل، لا تضرب، لا تسمع، ہمیشہ زبر آتا ہے. جی جی. الامر منہ زر، النہی عنہ لا تزر. دیکھیں جی اب جملے پڑھتے ہیں. پہلا جملہ زرنا المدرس الجدید البارحۃ. زرنا زارا 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 زارو زارا زارا تھا زرنا، زرتا زرتا زرتو میں نے ملاقات کی، میں نے وزٹ کیا. زرنا ہم نے زیارت کی، ہم نے وزٹ کیا کس کو؟ المدرس الجدیدہ، ہم نے نئے مدرس کو وزٹ کیا. البارحۃ کب؟ لاسٹ نائٹ، گزشتہ رات. آگے وہ پوچھتا ہے جی زقتا ھذا الطعام یا اخی. اب ووکیبلری سکھائیے نا انہوں نے آپ کو، اس کو لے کر آ رہے ہیں جملوں میں. ذاقہ یا ذوقو، ذوقن چکھنا. تو ذاقہ ذاقہ وہی کل کالا کالا کے ذاقہ ذاقہ ذاقو ذاقت ذاقتا ذقنا ذقتا. ذقتا ھذا الطعام، کیا تم نے چکھا اس کھانے کو؟ یا اخی اے بھائی. نعم ذقتو ہو، جی میں نے چکھا اس کو. ووجدتو ہو، اور میں نے پایا اس کو. کیسا پایا؟ لذیذاً جداً، بہت لذیذ پایا. ذهبت الى مکہ، میں مکہ کی. اچھا پھر وہ زقتی پڑھ لیں اس کو. ازقتی ھذا الطعام یا اختی، اگر مونس پڑھیں گے تو اس طرح سے آگے ظاہر ہے. ہاں جی زقتا زقتما زقتم زقتی ہو جائے گا، فعل بدلے گا نا. دیکھیں وہ ہر طرح سے دماغ چلانا پڑتا ہے نا عربی میں، تو اس لیے میں کہتا ہوں صرف عربی بندہ سیکھ لے دماغ چلنے لگ جاتا ہے. چلتا تو ہے ہی، وہ ایک اور ڈائمینشن سے پھر ذہن چلنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 3، ہمارے ہاں صرف دماغ چلانے کے لیے باقاعدہ ایک فن ہے جو درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، یسمى علم المنطق. ٹھیک ہے، چلتا پھر بھی نہیں ہے سب کا، چلتا اس کا ہی ہے جس کو اللہ توفیق دے. دیکھیں جی آگے ذهبت الى مکہ، میں گیا الى مکہ، مکہ کی طرف. اصل دماغ کھلتا ہے قرآن پڑھ کے. ویسے بھی وہ مسلمانوں کا علم ہے بھی نہیں منطق، یونان سے لیا ہوا ہے. ذهبت الى مکہ، میں مکہ کی طرف گیا. وطفت بالکعبۃ، اور میں نے کعبہ کا طواف کیا. طفتو طافا طافا طافو طافا طافا طفنا طفتا طفتما طفتم طفتو، میں نے طواف کیا. بالکعبۃ، کعبہ کا. ٹھیک ہے جی. ذهبت الى مکہ تھا، وطفت بالکعبہ، اور میں نے کعبہ کا طواف کیا. آگے جی نمبر 4، صمنا یوم الاثنین، ہم نے یوم الاثنین پیر کے دن کیا کیا؟ روزہ رکھا. سواما سواما سامو سمتو، میں نے روزہ رکھا. صمنا ہم نے روزہ رکھا. یوم الاثنین کس دن؟ صمنا یوم الاثنین منڈے. یوم الاحد سنڈے. یوم الاثنین
منڈے. وہ آپ تو چارٹ بھی نکال سکتے ہیں نا گوگل سے, تو ویک ڈیز ان عربک لکھیں آ جائے گا. آگے دیکھیں جی نمبر 5, ماذا قلت لحامد یا احمد, اے احمد تو نے حامد سے کیا کہا. ماذا قلتا, قلتا آپ کو پتا ہے نا, قالا سے قالا قالا قلتا تم نے کہا. ماذا قلت لحامد, تم نے حامد سے کیا کہا اے احمد. وہ آگے جواب دے رہا ہے, ما قلت لہو شیئا, میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا, ایسی ناراض ہے. ما قلت, میں نے نہیں کہا, لہو اس سے, شیئن کچھ بھی. نمبر 6, متى قمتم, کاما قومو کھڑے ہونا, لیکن یہاں پر مجرد اٹھنے کے معنی میں ہے. یہ یوز ہوتا نہیں ہے ویسے عربی میں اس طرح, اور ڈاکٹر صاحب نے بس جملہ بنانے کے لیے وہ لے آئے ہیں. اصل میں اس کی جگہ وہ اور لفظ کی استعمال ہوتا ہے, وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. استيقاظ آتا ہے جاگنے کے معنی میں. متى قمتم من النوم, دیکھیں بھائی تم کب اٹھتے ہو یا تم کب اٹھے, ماضی ہے نا. کاما کاما کامو کامت کامتا کمنا, کمتا کمتما کمتم, تم اٹھے. متى قمتم, تم سب کب اٹھے. متى قمتم من النوم, تم سب نوم تو یاد ہے, بھول گئی, یہی تو یاد ہے صرف اس قوم کو. متى قمتم من النوم, تم سب کب اٹھے نیند سے. یا بنائی, اے میرے ابن, ہاں اے میرے بیٹو, کب اٹھے نیند سے. قمنا, ہم اٹھے. قبل اذان الفجری, فجر کی اذان سے پہلے. یہی وہ وقت ہے نا جس کے لیے قرآن کا نے کہا ہے کہ کیا ہے, ان قرآن الفجر کانا مشہودا, کہ جو فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا ہے وہ اللہ کے ہاں گواہی ہوگی, اس کی پیش کی جائے گی. قمنا قبل اذان الفجری, ہے نا, سب سے اچھا ٹائم بھی یہی ہے حفظ کرنے کے لیے, اللہ کے آپ پہلے ہی حافظ ہوں. کیا جی, وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ, ہاں جی وہ تو تہجد کا وقت ہے نا, ہاں یہی وقت ہو گیا ظاہر ہے. ارلی آورز آف دی مارننگ, اسمال آورز آف دی مارننگ جنہیں کہتے ہیں. قمنا قبل اذان الفجری. آگے جی, وَقَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ, راتوں میں کم ہی سوتے ہیں. جگہ جگہ مطلب یہ باتیں تو قرآن میں آئی ہیں اللہ والوں کی صفات میں. نمبر 7, بال الطفل فی ثوبی, بالا یبولو کیا تھا, پیشاب کر دینا. بچے نے, طفل بچہ ہوتا ہے, بال الطفل بچے نے پیشاب کر دیا, فی ثوبی میرے, ثوب کپڑے کو کہتے ہیں نا. عرب تو ویسے خاص ایک لباس کو بھی ثوب کہتے ہیں, وہ جو باسا نہیں ہوتا ان کا, اس کو بھی عرب ثوب کہتا ہے, لیکن ثوب کسی بھی کپڑے کو کہہ دیں گے. تو بچے نے پیشاب کر دیا, فی ثوبی میرے کپڑے پر بچے نے پیشاب کر دیا. اچھا اردو میں دیکھیں نا, اردو محاورے میں آپ نے ایک جوڑا بھی پہنا ہو تو آپ اس کو کپڑے ہی کہیں گے, کپڑا نہیں کہتے کبھی بھی, ٹھیک ہے نا, اس زبان کا بس محاورہ ہوتا ہے. بال الطفل فی ثوبی, تو آپ کو بس اتنی سی بات جب کلک کر جائے سمجھ آ جائے کہ بس زبان کی اپنا محاورہ, اس کو اسی میں رکھیں. کوئی عربی میں ایسے, انگلش میں ایسے ہے تو اردو میں ایسے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. آپ لفظی ترجمے کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے. اب آپ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا نا کہ میرے کپڑے میں, ایک کپڑے میں بچے نے پیشاب کیا, لیکن وہ بس اردو محاورہ ہے. میرے کپڑوں میں میرے کپڑے پہ بچے نے پیشاب کر دیا. آگے چلیں بھائی. نمبر 8, سامن, تبتو, اب تابع توبہ اب اللہ کی طرف میں کر رہا ہوں تو الہ کے ساتھ آئے گا. تبتو اللہ, میں نے توبہ کی, اللہ اللہ کی طرف, اور اچھا ترجمہ ہوگا اللہ کی جناب میں نے توبہ کی, ٹھیک ہے نا. تابع یتوبو سے ماضی کا صیغہ ہے, تابا تابا تابو, تابا تابتا تبنا, تبتا تبتما تبتم, تبتو میں نے توبہ کی, اللہ اللہ کی طرف. نمبر 9, کنتو میں تھا, بھی میں کیا تھا, کنتو متعبن, میں, تعبا یا تابو کہتے ہیں تھک جانا, کنتو متعبن میں تھکا ہوا تھا, الیوم آج, فلم اذهب تو میں نہیں گیا, الی المدرساتی اسکول, پنجابی میں کہتے ہیں اسکولے, تو میں اسکولے نہیں گیا. کنتو متعبن الیوم, اس کو ملا کر ایسے پڑھتے ہیں, کنتو متعبن الیوم, متعبن الیوم, کنتو متعبن الیوم فلم اذهب الی المدرسۃ, تو میں اسکول نہیں گیا.
زارانی صدیقی، زارا یہ ضرور وزٹ کرنا، زارا اس نے وزٹ کیا، نی مجھے وزٹ کیا، کس نے؟ صدیقی میرے دوست نے مجھے وزٹ کیا، امسی کب؟ کل، گزشتہ کل دو ہوتی ہے نا عربی میں، آنے والے بھی کل ہی ہوتی ہے، گزشتہ بھی کل ہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہماری زبان ہے ہم کبھی کنفیوز نہیں ہوئے، وہ آگے فعل بتا دیتا نا کہ بات کون سے والے کل کی ہو رہی ہے۔ زارانی صدیقی امسی، کل میرے دوست نے میرے سے ملاقات کی، وزرتہ الیوم، اور زرتو میں نے ملاقات کی، ہوں اس سے، الیوم میں نے اسے آج ملاقات کی۔ ہو گیا جی۔ آگے فعل مضارع کی پریکٹس کروا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو آتا تو ہے ہی، ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، انشاءاللہ یہیں سے اس کو کنٹینیو کل کریں گے، کافی ہے آج کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، ٹھیک ہے، نتوب الیک، ہم توبہ کرتے ہیں تیری جناب میں۔